بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی نور بھری رات ہے اور پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر خطیم کعبہ میں لٹا دیا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی۔ سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ میں یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی۔ اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے ہوئے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کے کڑے کے ساتھ باندھا، جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے بہا رحمتوں کا بیان کر لیا، تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت
اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ میری امت کے لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی۔ میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا، جس مقدس ہستی کے لیے پورے آسمان کو سجایا گیا ہے وہ آ گیا ہے۔ مرحبا مرحبا، اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح کے بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کردہ نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔